یہ بات بھی جان لیجئے کہ قربانی کے لیے جو جانور لایا جائے گا تو اس کا عیب سے خالی ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر عیب دار جانور ہوگا تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اب وہ کون کون سے عیب ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی نہیں ہو سکتی وہ آپ کے سامنے بیان کر دوں، لیکن اس سے پہلے ایک شبہ جو پایا جاتا ہے وہ یہ عام طور پر قربانی کے دنوں میں ایک خاص جماعت کی طرف سے پمفلیٹ تقسیم کیے جاتے ہیں کہ قربانی کے جانور کا بے عیب ہونا یہ لازمی ہے اور خصی ہونا یہ عیب ہے، لہٰذا خصی جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ ایک طرح سے مغالطہ دیا جاتا ہے۔ تو جان لیجئے کہ ایسا کرنا کہ یہ قربانی کے جانور میں عیب ہے خصی، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے بلکہ افضل ہے خصی جانور کی قربانی کرنا، اس لیے کہ نبینا علیہ السلام نے جو 2 میڑے چتکبرے رنگ کے سینگ والے جو ذبح فرمائے تھے وہ دونوں خصی تھے، اور حضور علیہ السلام نے ان مینوں کو پسند فرمایا تھا۔ اور ویسے بھی اگر گوشت کی بات کی جائے تو خصی جانور کا جو گوشت ہوتا ہے وہ عام جانور کی نسبت زیادہ لذیذ ہوتا ہے، لہذا خصی جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے اور افضل ہے، بلکہ قربانی کرنا خصی جانور کی یہ افضل ہے، تو یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ عیب کون سے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے؟ تو جان لیجئے کہ اگر جو عیب بیان کیے جائیں گے اگر وہ عیب تھوڑا سا ہو تو چل جائے گا، اس سے قربانی ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اگر زیادہ عیب ہوگا تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جو پیدائشی سینگ نہ ہوں جس کے، تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر سینگ تھے ٹوٹ گئے اور بالکل جو ہے نا وہ جڑ تک ٹوٹ گئے تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر جڑ تک سینگ نہیں ٹوٹا تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی جانور پاگل ہو گیا تو اگر اس کا جنون اس حد تک ہے کہ وہ چرتا بھی نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر چرتا بھی ہے، پاگل بھی ہے، چرتا بھی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح وہ جانور کہ جس کو خصی کر دیا گیا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی یہ جائز ہے۔ اتنا بوڑھا جانور کہ بچے کے قابل نہ رہا، یا داغا ہوا جانور ہو، یا جس کے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ اب بھینگا جانور تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، لیکن اندھے جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور جس کا کانا پن ظاہر ہو چکا ہو تو اس کا یعنی کہ جس کی ایک آنکھ خراب ہو چکی ہو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور اتنا کمزور ہو گیا ہو جانور کہ وہ قتل گاہ یعنی کہ قربان گاہ تک بھی نہ چل سکے تو پھر اس کی قربانی بھی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اور زیادہ بیمار ہو چکا ہو کہ جس کی بیماری ظاہر ہو، یا جس کے کان یا دم یا چکی کاٹ دیے گئے ہوں اور وہ اس تہائی سے زیادہ کٹ گئے ہوں تو پھر ان کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کان یا دم یا چکی تہائی سے یا اس سے کم کٹی گئی ہے تو پھر اس کے قربانی کرنا جائز ہے۔ اور جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں اور ایک کان نہ ہو تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن جس کے جانور کے کان چھوٹے ہوں تو ان کی قربانی کرنا اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن جس جانور کے دانت نہ ہوں یا جس جانور کے تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر بکری ہے تو اس کا اگر ایک تھن خشک ہے تو پھر اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اور گائے اور بھینس ہے اور اس کے 2 اگر اس کے تھن خشک ہیں یعنی کہ تو پھر اس کی قربانی کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اگر ایک تھن خشک ہے گائے یا بھینس کا تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا جس کی ناک کٹی ہو یا علاج کے ذریعے اس کا دودھ خشک کر دیا گیا ہو، اور خنثی جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی علامتیں موجود ہوں تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز